لمبی عمر کی دعا کر دی کہ یا اللہ جس نے ہمیں کھانا کھلایا ہے تو اس کی لمبی عمر عطا فرما دے. ادھر یہ کل مرنے والا تھا. گھر گیا, جانے کے بعد اس کی بیوی پوچھنے لگی, ارے آپ آ گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, کیا آپ کو دعا دی؟ مجھے ایسا لگتا ہے نا انہوں نے دعا دی ہوگی, اور آپ ٹھیک ہو چکے ہیں اسی لیے آپ بالکل خاموش ہیں. اس نے کہا, اے میری شریک حیات, انہوں نے بتایا ہے کہ تم کل مرنے والے ہو, تمہارا کل انتقال ہو جائے گا. اتنا اس نے سنا تو اس کے دل پر چھری سی چل گئی, چیخ ماری, کہا اب کل انتقال ہو جائے گا آپ کا, آپ کے جانے کے بعد ہم لوگوں کا کیا ہوگا, ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ کہا جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے, جو اللہ کی رضا چاہتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے. ہمارے جانے کے بعد آپ بیجا کوئی کلمات منہ سے مت نکالنا کہ اللہ نے ایسا کر دیا ویسا. ہمارے حق میں جو بہتر ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرماتا ہے. اس نے اپنی نیک بیوی کو تعلیم دی اس بات کی کہ میرے جانے کے بعد کبھی بھی بیجا کلمات کو زبان سے مت نکالنا. اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا, اپنے بچوں کو سمجھایا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسا آپ کہتے ہیں, میں ٹھیک ہے اسی پہ راضی ہوں اور اسی کو کروں گی. اس نے کہا 2 مصلے بچھاؤ, آج کی رات ہمارے لیے ہے, آج کی رات ہم اللہ کی بارگاہ میں جی بھر کے عبادت کرنا چاہتے ہیں, کہ کل تو اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, جی بھر کے عبادت کرنا چاہتے ہیں. میاں بیوی دونوں مصلے بچھا کے رات بھر عبادت کرتے رہے. وہ ٹائم, وہ گھڑی بھی ٹک ٹک ٹک, وہ جو گھڑی بول رہی تھی ٹک ٹک, اس کے دل پر دھک 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 ہو رہا تھا. ادھر گھڑی ٹک ٹک ہو رہی تھی, اس کا دل دھک دھک ہو رہا تھا کہ اب وہ ٹائم قریب آ گیا. یہاں تک کہ سورج نکلنے والا ہو گیا. فجر کی نماز آرام سے پڑھنے کے بعد بھی عبادت کرتے رہے, سورج نکلنے والا ہو گیا. اب تو بہت زیادہ اسے بہت زیادہ وہ پریشانی سی لاحق ہوئی کہ ارے اب کیا ہوگا, اب مرنے والا, اب جان نکلنے والی, اب جان نکلنے والی. بالکل ایک سکتہ طاری ہو گیا. بچے بھی بیٹھے ہیں, بیوی بھی ہے, یہ بھی بیٹھا ہوا ہے کہ ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ان کی بتائی ہوئی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی. انہوں نے بتا دیا تو اب بس مرنے والے ہیں. یہ مرا نہیں, اس کی جان نہیں نکلی. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ تم کل مر جاؤ گے, سورج بھی نکل آئے لیکن میں مرا نہیں. تو چلو ہو سکتا ہے کل موت آ جائے, کل کے سورج کی بات بتایا ہوگا, ہو سکتا ہے آج نہیں کل کے لیے بتایا ہو. دوسرا دن ہوا, سورج نکل گیا, مرا نہیں. کہا رے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی, انہوں نے بتایا اور میں مرا نہیں, میری جان نہیں نکلی. دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا. جانے کے بعد کہتا ہے حضور آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ تو مر جائے گا, لیکن میں تو مرا نہیں, کیا بات ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بالکل میں نے تو تجھے بتایا تھا کہ تو مر جائے گا, لیکن تو مرا نہیں. تو نے کیا عمل کیے تھے, تو یہاں سے گیا تھا, تو نے کیا کیا کام کیے تھے, ذرا بتا مجھے. کہا حضور میں آپ کے یہاں سے نکلا, راستے میں میں نے ایک غریب انسان کو, اس کے جسم پر کپڑے نہیں تھے, میں نے اپنے کپڑے اتار کے اسے دے دیے, تھوڑے سے پیسے دے دیے, میں نے کھانا کھا لینا بھائی, اپنے کپڑے بھی دے دیے. آگے بڑھا, ایک بچہ تھا, یتیم تھا, میں نے شفقت بھرا ہاتھ رکھا, اس کو دعائیں دی اور اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کو پیسے دیے. میں نے کہا بیٹا تم بھی کھانا کھانا اور اپنی والدہ کو بھی کھلانا. تو یہ میں نے 2 کام کر دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے صرف یہ 2 وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تیری عمر لمبی ہو گئی, تجھے موت نہیں آئی. واقعی موت کا فرشتہ تیری روح کو نکالتا, تیری روح کو لے جاتا اور تیرا انتقال ہو جاتا, لیکن تو نے جو 2 کام کی نا, یہ تو نے 2 لوگوں کی جو مدد کی ہے, یہ صدقہ جو تو نے کیا ہے, اسی وجہ سے تیری عمر لمبی ہو گئی. اس بھوکی ماں نے جب کھانا کھایا تھا, جب لقمہ اس کے منہ میں گیا تھا, اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پاک پروردگار عالم, جس نے مجھے کھانا کھلایا ہے, جس نے میرے بھوکے پیٹ کو بھرا ہے, مولا تو اس کی عمر کو لمبی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے تیری عمر دراز فرما دی اور تجھے موت نہیں آئی. یہ میٹر تھا. اچھا, جو آدمی صدقہ کرتا ہے تو صدقہ موت کو بھی واپس کر دیتا ہے. یعنی اگر آپ صدقہ کرتے ہیں اور آپ کی موت بھی آنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس موت سے بچا لیتا ہے. موت تو سب کو آنی ہے,
لیکن فوری طور پر جیسے کہ آج کی موت آپ کی لکھ دی گئی ہے اور آپ نے صدقہ کیا، کسی غریب کو کھانا کھلایا، کسی بھوکے پیٹ کا پیٹ بھرا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کے صدقے سے موت کے فرشتے کو واپس کر دیتا ہے، موت کے فرشتے کو واپس بلا لیتا ہے اور اس کی عمر کو لمبا عطا فرما دیتا ہے۔ تو صدقہ جو ہے بہت ساری بلاؤں کو، بہت ساری بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے، اگر استطاعت ہے تو آج کے دور میں، آج کے زمانے میں بہت سارے غریب انسان ہیں، بہت سارے جو بیچارے ایک ایک لقمے کے لیے ترستے ہیں، کہ کھانے کے لیے ترستے ہیں۔ آپ ذرا ان کو دیکھیں، اور اگر ان کے بھوکے پیٹ کو آپ بھر دیں گے، انہیں ان کی مدد کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا۔